پی ٹی آئی اور عمران خان کے سیاسی اور انتخابی مستقبل کے حوالے سے آج کا دن انتہائی اہم، سپریم کورٹ آف پاکستان کی بہت ہی اہم کارروائی، اس کے دوران احکامات، آبزرویشن۔ یقیناً آج کا دن پاکستانیوں کے لیے جو سیاست میں اور آنے والے الیکشن میں انٹرسٹڈ ہیں ان کے لیے بہت اہم دن تھا، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے کچھ چھوٹا موٹا راستہ کھلا ہے۔ اس پر اب مزید ایک انڈیپینڈنٹ تجزیہ حاصل کرتے ہیں۔ پروفیشنل تجزیہ کار، بہت پاکستان کی نامور سینئر صحافی ہیں، نیوز اینالسٹ ہیں، نیوز اینکر، بہت ہی مقبول نیوز اینکر ہیں، محترمہ نسیم زہرا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ نسیم زہرا صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ آج کا دن ویسے تو پی ٹی آئی کے لیے، ان کے سپورٹرز کے لیے کافی ایک کائنڈ آف سائے آف ریلیف ہے تھوڑا بہت، لیکن کیا عملی طور پہ بھی آج کے دن کے اثرات آئندہ الیکشن میں اور خاص طور پہ جو پراسپیکٹس ہے پی ٹی آئی کے جو کہ بہت ڈم تھے اس سے پہلے، اس حوالے سے اس کے کوئی مٹیریل اثرات بھی سامنے نظر آئیں گے آپ کے خیال میں آج کا دن کی اہمیت کے حوالے سے؟ جی السلام علیکم کامران صاحب، تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو۔ دیکھیے اہم اس حوالے سے ہے کہ ہائیسٹ کورٹ آف دا لینڈ، سپریم کورٹ آف پاکستان، اور یہ سپریم کورٹ اس وقت وہ سپریم کورٹ ہے جو کہ is putting up with no nonsense, if we can say this، اگر ہم یہ الفاظ استعمال کر پائیں، یعنی کہ کوئی آئیں بائیں شائیں وہ اس معاملے میں الیکشن کے ایکسیپٹ نہیں کر رہے کسی سے بھی۔ تو اب جب ان کے سامنے یہ گئی ہے پٹیشن اور انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ کی ریکویسٹ کی ہے، تو سپریم کورٹ کو یہ ظاہر ہے ان کی یہ آبزرویشن تھی کہ دیر از سم سبسٹنس ٹو دس کمپلینٹ، اور یعنی کہ آنکھ بند کر کے بھی دیکھیں تو اس وقت جو پلینگ فیلڈ ہے وہ پولیٹیکل پلینگ فیلڈ، اٹ از اینی تھنگ بٹ اے لیول پلینگ فیلڈ۔ یعنی کہ کبھی ہم نے سنا ہی نہیں کہ یہ جو بتایا جا رہا ہے رپورٹڈلی کہ پولیس یہ کپڑوں میں لوگ وہ جی کھینچ رہے ہیں پولیس کے کپڑوں میں، یعنی کہ پولیس کہیں کہیں یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ انہوں نے جو پیپرز ہیں جو الیکشن پیپرز وہ لوگوں سے چھینے ہیں۔ یہ تو کمال ہی ہے، کسی کو بند کر دیا اور کہیں اپنے آپ کو بھی لاک کر لیا اندر کہ ٹائم گزر جائے۔ تو ایک تو یہ کہ جو پٹیشن گئی اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے مراسلہ ہے سپریم کورٹ وہ الیکشن کمیشن کا اور سپریم کورٹ کا جو آرڈر آئے، لیکن اس سے پہلے نسیم زہرا صاحب اس میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ کا بڑا کیٹیگوریکل اس میں آبزرویشن ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، بالکل کوئی اس میں کوئی ملاپ نہیں ہے۔ وہ تو ہم اور آپ تو کہہ رہے تھے، لیکن جب سپریم کورٹ کہتی ہے تو، اور اس سے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کی بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کاؤنسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پنجاب بار کاؤنسل، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن یک زبان ہو کے کہہ چکی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ تو یہ اب سپریم کورٹ اور پھر یہ بینچز اور پھر آپ جیسے اینالسٹ اب سب کہتے ہیں کہ نہیں ہے، تو یہ تو ایک بہت ہی ایک ڈیمنگ ایویڈنس بن رہی ہے پوری صورتحال کی۔ دیکھیے ڈیمنگ ایویڈنس ہے، اور دیکھیے نا ڈیمنگ ایویڈنس alone is not obviously was not enough for the honorable election commission۔ وہ تو ہم آپ دیکھ رہے ہیں کتنے دنوں سے یہ چیخ و پکار ہو رہی ہے، پچھلے 2-3 دنوں سے تو حد ہی ہو گئی تھی۔ تو الیکشن کمیشن نے تو جب آج آرڈر آیا ہے اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ میٹنگ کی ہے پی ٹی آئی کے ریپرزینٹیٹیو سے، اور ان کو کہا ہے کہ جی ڈائریکٹلی چیئرمین کو آپ یہ بتا سکتے ہیں اور جو کمپلینٹس ہیں آپ دیں۔ تو یقینی طور پہ جب تک کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بیکنگ نہیں آئی تھی، تو جب تک تو یہ الیکشن کمیشن نے ابھی جو بھی کیا ہے وہ نہ کرتے۔ اور بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی انہوں نے کیا ہے، I think there is going to be no free lunch for PTI اس الیکشن میں۔ ان کی تگ و دو جاری رہے گی جب تک کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اس کے بعد۔ یہ فرمائیے گا سائفر کیس کے حوالے سے جو آج آبزرویشنز میں نے بھی نوٹ کی اور آپ نے بھی دیکھی، they are very serious observations، particularly ایکٹنگ چیف جسٹس جناب جسٹس طارق مسعود کی آبزرویشن، جسٹس اطہر من اللہ کی آبزرویشنز، وہ کوئی نارمل آبزرویشنز نہیں ہیں۔ انہوں نے تو اس کیس کی پوری جو ہیلتھ ہے یا جو اس کی جو اسٹرینگتھ تھی سو کال جو گورنمنٹ کی طرف سے، اس کو ایک طرح سے کافی حد تک بری طرح سے ڈیمنش کر دیا اگر شیٹر نہیں کیا ہے تو۔ جی دیکھیے ان کا یہ کہنا بڑی کلیئرلی کہ یہ دو جو میٹنگز ہوئی تھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ود دا دین پرائم منسٹر ان چیئر، انہوں نے کہا ان کو پہلے کیوں نہیں اٹھائے۔ دیکھیے
آپ کو معلوم ہے یہ ہم بھول جاتے ہیں چیزیں، شہباز شریف صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں نیشنل اسمبلی میں when he became پرائم منسٹر انہوں نے کہا کہ میں اس کی انکوائری کمیٹی بٹھاؤں گا اور 1 مہینے میں انکوائری اس پہ میں لے کے آؤں گا سامنے نتیجہ. پھر اس وقت کے کرتا دھرتا نے کہا ہوگا یہ کیا ضرورت ہے آپ کو کہ آپ اس پہ انکوائری کروائیں، چھوڑ دیں اس کو. بس وہ چھوڑ دیا. اس کے بعد کسی کا دل چاہا اور ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کو نکالیں اور چلیں اب استعمال کریں. دیکھیں یہ بات بار بار ہم کہیں گے اس پلیٹ فارم سے کہ اٹ از ناٹ اباؤٹ دا پولیٹیکل پارٹی اور اینی پرسن، یہ ملک کی بات ہے. آپ دیکھیں نا بات کہاں سے کہاں لے گئے بھائی. اس وقت اگر یہ اتنا معاملہ سیریس تھا تو آپ نے آج کے دن کا انتظار کرنا تھا جب حالات اب آپ کو ضرورت تھی ٹولز کی. اور پی ایم ایل این کے ساتھ کیا ہوا تھا، آپ نے ان کو پی ایم ایل این کو اپنے ساتھ بٹھایا. میں پرانی باتیں کر رہی ہوں تو اس وقت تو آپ کو وہ بالکل بڑی اچھی لگتی تھی. پھر آپ نے بلا کے سب کو کہا کہ جی یہ تو بہت ہی کرپٹ لوگ ہیں، ان کو تو نکلنا پڑے گا، نکالنا پڑے گا، آپ لوگ کوٹ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. مجھے اس میں جو اس میں اور زیادہ سیریس بات لگی وہ جو کامنٹس ہیں جو آج سپریم کورٹ کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے جسٹس عامر فاروق کی، جس میں کہ عمران خان کی جو بیل اپلیکیشن انہوں نے اس کیس میں ریجیکٹ کی، اور انہوں نے کہا یہ 80 صفحات کی جو یہ فیس ہے اور اس میں اور رسی میں تو کوئی فرق ہی نہیں آپ نے رکھا ہے. گویا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے ایک ان کے لیے پھانسی کا کیس بنا دیا ہے جبکہ یہ 2 سال کی سزا کا بھی کیس نہیں ہے. یہ بھی بہت ہی ایک امپورٹنٹ آبزرویشن تھی آج جو سپریم کورٹ کی جانب سے سامنے آئی. انہوں نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے اگر اس میں کوئی سزا بھی ہو تو 2 سال سے ہے اور وہ بیلیبل آفنس ہے یہ. جی، اور انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی اس طرح سبسٹنس نہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو جیل میں رکھنا بنتا نہیں کیونکہ انہوں نے کوئی ایسا آفینس نہیں کیا جس سے کہ پبلک کو کوئی مسئلہ ہو. اور انہوں نے کہا اگر وہ باہر نکلیں گے تو پبلک کے انڈرمائن نہیں ہو سکتی پبلک کی سیکیورٹی. تو میرا خیال ہے بڑی کلیئر کٹ. پھر آج ایک کیس میں یہ بھی تو کامنٹ ہوا کہ آپ 1970 کے اور 77 کے حالات پیدا کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ ایک طرف ایڈمنسٹریشن ہے، چاہے آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو پکڑنا اور پکڑ دھکڑ ان کی کرنا اور سپریم اور ہائی کورٹس ان کو بیل دینا پھر ان کا پکڑ لینا، اور دوسری یعنی ایک طرف کورٹ ہے دوسری طرف ایڈمنسٹریٹو مشینری ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ ایک پیرلل چل رہے ہیں. اور اب الحمدللہ کہ سپریم کورٹ ایز اے پاکستانی جس کو لگتا ہے کہ آئین کی بالادستی بڑی اہم ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب تھے تو ہم نے جو ان کی تنقید ہم اس وقت کرتے تھے جو وہ کر رہے تھے نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ یہ سب، تو بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اب پہلی دفعہ ڈائریکٹلی اس معاملے کو ٹیک اپ کیا ان مختلف کیسز میں. آج ان سب کا جو لبے لباب ہے آج کی شام وہ یہ ہے کہ پورا دن گزرا ہے جہاں کے ہمارے جو کورٹ سپیریئر کورٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان ان کی وہ آبزرویشن تو آپ اب آج کا دن تو بہت اچھا ہو گیا. اب یہ بتائیں کہ فارورڈ لکنگ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے آج یہ چیزیں ڈیٹرمن کر دی ہیں لیکن اس کے لیے میسو سپریم کورٹ انٹرسٹ کی ضرورت ہوگی، میسو سپریم کورٹ کی فالو اپ کی ضرورت ہوگی جب کہیں اگر وہ جس مقصد کے لیے کیا گیا ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو جائے، لیول پلینگ فیلڈ مل جائے اور کوئی کسی بھی کیس میں کوئی زیادتی نہ ہو کسی بھی پولیٹیشین کے ساتھ، تو اس کے لیے تو کئی فالو اپ اسٹیپ بھی ہوں گے. آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آج کی اسپرٹ کو آگے بھی لے کے چلے گی؟ دیکھیں نا ایک طرف کامران صاحب بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی اسپرٹ، اس کے ساتھ ساتھ جو کنسرن پارٹی اور جو میڈیا. آپ نے دیکھا کہ ڈان کے کورسپونڈنٹ کو جو ڈان نے خبر لگائی آج انہوں نے کہا میرے خیال ان کی ویب پہ تھی کہ جو ووٹر شاید سرگودا کی رپورٹنگ کر رہے ہیں یا سیالکوٹ ملتان کی آئی گیس. جی اب آپ دیکھیں نا تو یعنی کہنے کا مقصد it's not about the Supreme Court only. جو پوری انوائرمنٹ ہے اس میں میڈیا کیا کر رہے ہیں، کنسرن پولیٹیکل پارٹیز کیا کر رہی ہیں، فیفن جیسی آرگنائزیشنز کیا کر رہی ہیں، اور یہ تمام جو سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. تو یعنی آپ دیکھیے آج جو سپریم کورٹ نے اٹھائی ہے، حالانکہ یہ آنریبل ججز ہیں یہ خود ان کی آبزرویشنز ہوتی ہیں بٹ they've had to bank on جو مختلف سورسز سے خبریں آئی ہیں. تو اس چیز کو برقرار رکھنا کہ اور حقائق، میں یہ کہوں گی کہ جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں ان کو 2 چیزوں کا
मतलब आई गेस अंडर स्ट्रेस वैसे भी, यानी कि एक इतने गुस्से में गाली गलौज करना और दूसरी तरफ अगर कोई गलत बेसलेस इंफॉर्मेशन, तो इन चीजों से हट के अगर एक सोबर तरीके से जो लोग आज गए, मसलन इलेक्शन कमीशन गए, जैसे झगड़ा साहब जैसे लोग हैं या अली मोहम्मद साहब, ये सब लोगों को, अली जफर साहब, इन सबको एक एज फार एज द पार्टी इज कंसर्न, इनको बहुत ही अंडर प्रेशर संभल के, सुलझ के और एक सही मंतकी तरीके से और एक महज़ब तरीके से आगे बढ़ना होगा। और बाकी फिर जो ऑल दी अदर सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी जिनको समझ आती है कि आइन कितना अहम है और कि इलेक्शन एक और चीज़ पे मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, आपका एनालिसिस चाहूँगा। वो आज की जो एक अहम डेवलपमेंट है, जिसको हम मटीरियल डेवलपमेंट कह सकते हैं, उसके तहत जो पीटीआई के सीनियर वाइस चेयरमैन है मखदूम शाह महमूद कुरैशी, उनकी बेली है। दी तो इमरान खान साहब की भी है मगर वो रिहा नहीं हो सकते। मगर मखदूम शाह महमूद कुरैशी किसी और केस में गिरफ्तार नहीं है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस उनको कल रिहा हो जाना चाहिए। उसके क्या असरात होंगे इलेक्शंस पे और पीटीआई पे? और अपेरेंटली तो अब उनको तो रिहा होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। जी, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो कोई और ऑर्डर ना कहीं से आ जाए कि किसी और चीज में उनको पकड़ लिया जाए। इसमें मेरी नजर में 50-50 चांसेस हैं। उनकी आज बेटी है और मेरे ख्याल शहर बानो उनकी बेटी का नाम है, मेहर बानो जी। आज उन्होंने कहा कि जी हमारे जो पेपर्स हम वालिद के दे रहे थे, दायर कर रहे थे या अपने जो भी, तो वो नहीं करने दिए गए और वो काफी क्रिटिकल थी। तो जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो तो कामरान साहब यही है कि जो ज्यादा बोलता है फिर वो बंद ही रहता है। तो अगर ये कुछ इसमें तब्दीली आई है और खुदा करे कि तब्दीली आ गई हो, तो फिर वी विल सी हिम आउट, एंड इफ ही इज आउट तो फिर तो बहुत ही काया पलटती है इन अ सेंस, तो फिर तो बड़ा फर्क हो जाता है। मेरा ख्याल है जो आज एक पॉजिटिव चीज हुई है वो ये हुई है, जैसे इमरान खान साहब के जो पेपर्स हैं वो उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं। अब मालूम नहीं स्क्रूटनी के बाद क्या होता है, लेकिन फिल वक्त दैट्स अ पॉजिटिव फॉर पीटीआई के उनके मियांवाली में। तो उसी तनाजुर में अगर आप देखेंगे कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब को कल रिहा कर दें, बड़ा मुझे मुश्किल लगता है। कानून तो कहता है रिहा करें, लेकिन कहीं हम देखते हैं कि कानून खुद ही बना लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हम सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन तो फिर अब एक्सपेक्ट करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के सामने जब वो उनकी रिहाई के ऑर्डर हुए तो वो तो इसी केस में वो गिरफ्तार हैं, जाहिर है। नहीं तो वो अगर एफआईआर बना दें कि चिड़िया उन्होंने पकड़ ली है कोई, तो फिर तो उनको सुप्रीम कोर्ट को बता देंगे कि जी उन्होंने चिड़िया या बिल्ली पकड़ी है, तो इसलिए अब उनको, मतलब आपको मालूम है एफआईआर कैसे नहीं आए। एक एफआईआर था कि डॉक्टर शिरीन मजारी ने वो खारिया का हाईवे ब्लॉक किया। आप देखिए तो सही, सुनिए तो सही। दूसरा वो अपने घर बैठी थी। फिर मुसर्रत चीमा, जिनके लिए दिल इतना दुखता है क्योंकि उनका बच्चा वो रिकवरिंग कैंसर पेशेंट है 12 साल का, और उन पे, और वो छुप भी बैठी है वो उनके शौहर, क्योंकि और उन पे ये है कि जी मई 9 को उन्होंने लाहौर में ये किया। वो तो थी नहीं फिजिकली लाहौर में, शी वाज इन इस्लामाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा नसीम ज़हरा हमारे साथ थी। और आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन इलेक्शन के हवाले से, पीटीआई की सियासी क़िस्मत के हवाले से, इमरान खान की सियासी तकदीर के हवाले से, आज हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हमने बहुत मुतहर्रिक देखा।